اکابر اکابر کی رٹ لگانے والوں، ایک نظر ادھر بھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے تھی۔ حیرت ہوئی۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی تنخواہ 6 سے 7 لاکھ روپے تھی۔ اسی طرح حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تنخواہ 4 سے 5 لاکھ روپے تھی۔ یہ جو اکابر اکابر کی بات کی جاتی ہے کہ اکابر کی تنخواہ 10 روپے تھی، اکابر کی تنخواہ 25 روپے تھی، یہ جو محتممین اور ادارے چلانے والے اخلاص کا درس دیتے ہیں، یہ ایک نظر ضرور ادھر رکھیں گے کہ سوانح قاسمی میں لکھا ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی تنخواہ 10 روپے ہوتی تھی، اور اس زمانے میں 10 روپے کی ایک بھینس خریدی جاتی تھی۔ آج کی بھینس کی قیمت لگائیں، مطلب وہ قوت 10 روپے میں اتنی تھی جتنی آج لاکھوں میں ہے۔ اسی طریقہ شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی تنخواہ 75 روپے تھی۔ 50 روپے میں وہ گھر کا پورا خرچ چلاتے تھے، 25 روپے واپس کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں 50 روپے میں پورا بڑا پلاٹ خریدا جا سکتا تھا، 1 کنال زمین خریدی جا سکتی تھی۔ حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی تنخواہ 50 روپے تھی۔ ان کے پاس جب 500 روپے جمع ہوئے تو فرمانے لگے مجھ پر تو حج فرض ہو گیا ہے، یعنی 500 روپے جس کے پاس اس زمانے میں ہوتے تھے حج فرض ہوتا تھا، یعنی وہ آنا جانا سارا کچھ، جس طرح آج کل 14-15 لاکھ روپے کسی کے پاس۔ تو یہ جھوٹ مت بولا کریں، اس قسم کے طفل مکتب کی طرح کی باتیں نہ کیا کریں، اپنے اساتذہ کو، اپنے اماموں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالنے کے لیے کہ اکابر تو اتنی کم تنخواہوں کے اوپر یہ کام سارے کرتے تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہے کہ عظیم الشان مسجدیں، غریب امام، بڑے بڑے مدرسے اور کنگال مدرس، محتمم کروڑ پتی اور پڑھانے والا بالکل فاقہ کش، محتمم کے پاس کروڑوں لاکھوں کی گاڑی اور جو پڑھانے والا مدرس ہے اس کے پاس سائیکل تک نہیں، اور لولی پاپ کیا دیا جاتا ہے کہ ہمارے اکابر یہ کرتے تھے، ہمارے اکابر یہ کرتے تھے۔ یقین کریں آج کل کے اس دور میں مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بننا چاہتا، کوئی عالم اپنے بیٹے کو مولوی بنانا نہیں چاہتا، مفتی اپنے بیٹے کو مفتی نہیں بنانا چاہتا، اور بچے خود بھی نہیں بننا چاہتے۔ وہ دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کی حالت کہ اس زمانے میں 15,000 تنخواہ مسجد کی، 10,000 تنخواہ مسجد کی، اے سی لگائیں گے لاکھوں والا، کارپیٹ بچھائیں گے ہزاروں کی، اور امام کو تنخواہ دینے کے لیے انہیں تکلیف ہوگی، اور باتیں ایسے کرتے ہیں کہ توبہ استغفار، گھر سے جو لڑ کر جھگڑ کر آتا ہے غصہ امام پر نکالتا ہے۔ وہ عورت کا ایک شوہر ہوتا ہے اور امام کے جو ہے 100 خصم ہوتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس نے بات کرنی ہوتی ہے، صف ٹیڑھی ہے، یہ لائٹ کیوں جل رہی ہے، یہ پنکھا کیوں چلایا ہے، یہاں مٹی ہے، صفائی نہیں ہوئی، اور تنخواہ دیتے نہیں ہیں، شرم ان کو آتی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں، یہ مسجد کی کمیٹی کے حضرات بھی بدلیں اور مدرسوں کے محتمم بھی بدلیں۔ ان کی آہ لگے گی آپ کو، ان کی یہ جو بری حالت آپ نے بنا رکھی ہے، یہ دین کے خدمتگاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑیں گے اور آخرت میں بھی پکڑیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔